آرمی اسٹاف صاحب سے، اور انہوں نے تمام کوریں جو ریجنل کوریں ہیں ان کو ہدایات کی، اور اس کے بعد سے آج تک سامان جو ہے وہ رسپیکٹو کور ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ ہمارے ویئر ہاؤس سے کلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں رسید دیتے ہیں، جا کے اپنے علاقے کے جتنے اسپتال ہیں ان کے اندر ڈلیور کرتے ہیں، اور وہاں کے ایم ایس سے یا اسٹور کیپر سے اپنے لیے رسید لے کے آتے ہیں تاکہ پوری ٹریل جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ جو مختلف ٹرانچ بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت تک مختلف قسم کے ماسک جو آئی سی یو میں کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد تقریباً لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے گوگلز ہیں، اور پروٹیکٹیو سوٹس آپ دیکھیں اگر تو یہ 7,71,000 ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ویئر ہاؤس میں تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آگے آپ کو بیلنس نظر آئے گا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس وقت ہماری سچویشن پی پی ایز کی کوئی زیادہ خراب نہیں ہے۔ آگے چلے جائیں۔ 5ویں ٹرانچ جو ہے وہ آج کل جاری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کل بھی میڈیا پہ کوریج ہوئی تھی، پرسوں بلوچستان کے لیے ہوئی تھی، کل اے جے کے اور گلگت بلتستان کی ہوئی ہے، آج بھی کسی صوبے کو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جوں جاتی رہیں گی آپ لوگوں کو انفارم کرتے رہیں گے، آپ کے جو نمائندے ہمارے ساتھ اس میں ہیں وہ اس کو کور بھی کرتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس فالتو تھیں، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور صوبوں کو جس میں ڈونیشنز بھی مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں وہ شامل کر کے ہم آگے صوبوں کو بانٹتے رہے ہیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک پی پی ایز کا تعلق ہے وہ تو ہمارے لیے ایشو نہیں رہا۔ میں تھوڑا سا آگے کور کرنے کے بجائے میں یہیں کور کر دیتا ہوں کہ مجھے کہیں سے پھر بھی آواز آتی رہی ڈاکٹرز کی طرف سے کہ ہمارے پاس پی پی ایز نہیں پہنچ رہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے این ڈی ایم اے کے اندر 157 اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 دنوں میں کوئی کمپلینٹ آنا بند ہو گیا۔ شروع میں کوئی 8-10 کمپلینٹ آئے، اس میں سے اسپتالوں کے صرف 2 کمپلینٹ تھے۔ ایک بڈیال اسپتال ہے میرپور کے پاس، بڈیال تحصیل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، اس کا کمپلینٹ تھا، ان کو سامان بھیج دیا گیا، ان کو تھوڑا سامان ملا تھا، ان کے تئیں ہم نے بھیج دیا جتنا ان کو ضرورت تھی۔ اور دوسرا نشتر اسپتال ملتان کا تھا، ان کو بھی بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ 4-5 کمپلینٹ تھے انڈیویجول لیول کے اوپر کہ سامان تو آیا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں ملا، تو ہم نے ان کو بھی ٹی سی ایس کر دیا سامان جنہوں نے انڈیویجول کمپلینٹ کیے تھے۔ اس نمبر کو ہم میرے جو بھائی بہن اور بچے نرس ڈاکٹرز ہیں وہ اس کمپلینٹ والے نمبر کو اپنے اور مسائل حل کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بھی جو مسئلے آتے ہیں دوسری منسٹریز کے ہم ان کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں۔ یہ پیچھے جائیے گا لاجسٹک، آگے چلے گا، ٹھیک ہے آگے چلے گا۔ اچھا جی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ بہت بات ہوتی رہتی ہے۔ میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری تھیوریٹیکل کیپیسٹی 50,000 کے قریب ہے، میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گا۔ میرا کام تھا ہارڈ ویئر پرووائڈ کرنا، اور ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنے والی مشینیں، وی ٹی ایمز، سویبز، ٹیسٹ کرنے والی انجیکشنز یا ری ایکشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ، اور اس کے باقی لوازمات مہیا کرنا میرا کام تھا۔ وہ صوبوں کو بڑی مقدار میں دے دیے گئے، ان صوبوں کو بھی جہاں پہ یہ فیلنگ ہے کہ ان کو کم دیے گئے ہیں، تقریباً 20 سے 25,000 ری ایکشنز ان کے پاس ابھی بھی جتنے ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں ان سے زیادہ ہیں۔ یہ کیپیسٹی جو ہے اس کو صوبوں کو بہت ڈیلیبریٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مارچ کے مہینے میں، مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس صرف 5 لیبارٹریز تھیں، 14 مارچ کو آپ کے پاس 14 ہی لیبارٹریز تھیں، اور الحمدللہ آج 70 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ ابھی آج کل ایوریج 11,500 پونے 12,000 کی ہو رہی ہے، اس کو بڑے آرام سے اوپر کیا جا سکتا ہے، اور میں صوبوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو
وہ اپنے لاجسٹک سسٹم کو دیکھیں, سیمپل لینے کے طریقہ کار کو دیکھیں, تاکہ اس کیپیسٹی کو اس لیول پہ لایا جا سکے کہ یہ ہو سکے. این ڈی ایم اے کو جہاں تک یہ سامان مہیا کرنا تھا, اس کے علاوہ بارڈروں کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مضبوط بنانے کا بھی کہا گیا. اور جب ہمیں کام ملا تو ہم نے جو تافتان میں کوارنٹائن سینٹر بنا ہوا تھا اس کو دیکھا اور اس کو بلو اسٹینڈرڈ پایا. پھر سپریم کورٹ کی ہدایت بھی ہمیں آ گئی تھی کہ بارڈر کے اوپر ہزار جو ہے بیڈز کے کوارنٹائنز ہونے چاہیے, اور وہ کیپیسٹی جو ہے ویسٹرن بارڈر پہ کریٹ کر دی گئی ہے. سارے جتنے ایئرپورٹ ہیں ان کے اندر تھرمل اسکینر جو ہیں ان کو نصب کر دیا گیا ہے, اور اسلام آباد میں جتنی فلائٹیں آتی ہیں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو اور ہیلتھ منسٹری کو ہم اس میں اسسٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو مختلف تصاویر جو ہیں کوارنٹائن سینٹرز کی جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں. کویشچن آنسر سیشن میں اگر آپ جو ہے اس میں پوچھنا چاہیں تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. نیکسٹ, حاجی کیمپ جو ہے پہلا ہمارا کوارنٹائن سینٹر تھا اسلام آباد کے اندر. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے ادھر سے آنے تھے ان کے لیے ایک جگہ موجود ہونی چاہیے, تو وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ ایک گنجان آبادی کے اندر بنا ہوا تھا تو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ کافی پریشر ڈالا کہ اس کو آپ کسی ایسے علاقے میں لے کے جائیں جہاں پہ اس سے مقامی آبادی کا افیکٹ ہونے کے چانسز نہ ہوں. یہ بنا ہوا ہے, اس حالت میں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے, لیکن اسلام آباد میں ابھی تک اتنا پریشر نہیں پڑا کہ اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی نوبت جو ہے آ جائے. آگے چلے جائیے. اچھا جی, یہ ایک این ڈی ایم اے کو اور ٹاسک ملا تھا کہ اسلام آباد میں ایک 250 بیڈز کا آئسولیشن یا انفیکشس ڈیزیزز کا ہاسپٹل بنا دیا جائے. یہ بیڈ جو ہے, یہ ہاسپٹل جو ہے, اس کے اندر تقریباً 255 بیڈز جو ہیں ہوں گے. یہ فلی انوائرمنٹ کنٹرولڈ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو ایچ وی اے سی سسٹم لگا ہوا ہے وہ نیگیٹو پریشر کے ساتھ ہے کہ اے سی کی ہوا کے ساتھ ایک پیشنٹ جو ہے وہ دوسرے پیشنٹ سے بیمار نہ ہو سکے, کیونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ہے. اس کے اندر ایک آئی ٹی سی بلاک ہے, مائنر او ٹی اور ڈائگنوسٹک ہے, الائڈ فیسلٹیز ہیں, ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں, اور اس میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے, لیبارٹری انفارمیشن سسٹم ہے, سی سی ٹی وی ہے, نرس کال سسٹم ہے, انٹرکام ہے. اس کے مختلف جو لوازمات ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا پاکستان کا اسپتال ہوگا جس کے اندر اس کا سیوریج فرام انفیکشس ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ورکر ڈاکٹرز ہیں, نرسیں ہیں اور لوور سٹاف ہے, اس کے لیے کمرے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ یہ 24 گھنٹے وہ جب ان کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے, کیونکہ انفیکشس ڈیزیزز میں جو ڈاکٹرز اور نرسیں کام کرتے ہیں ان کا بہت مشکل کام ہوتا ہے, زیادہ تر انہیں کھڑا رہنا پڑتا ہے, تو امیڈیٹلی نزدیک ہی اپنے کمرے میں جا کے وہ چینج کر سکے, ریسٹ کر سکیں, تو یہ کیا گیا. میں اس پہ بتاتا ہوں. یہ شروع ہوا تھا 30 مارچ کو یہ شروع ہوا تھا, اور انشاءاللہ 15 کو یہ مکمل ہو جائے گا سول ورکس پوائنٹ آف ویو سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بیڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے کچھ مشینری اور دعائیں جو ہیں ان کا ٹینڈر ہو رہا ہے, اور وہ لمیٹڈ ٹینڈر کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ اسی مہینے میں وہ چیزیں آ جائیں گی, اور یہ اسپتال جو ہے اس مہینے کے آخر تک اس بیماری کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا تھا کہ اگر چائنیز کہتے تھے کہ وہ 10 دنوں میں ایک اسپتال بنا لیتے ہیں, تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں, ہم بھی مہینے ڈیڑھ میں جو ہے ایک اسپتال بنانے کے قابل ہونا چاہیے, اور الحمدللہ وہ بن گیا. این ڈی اے میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, سول ایویشن اتھارٹی کو اور باقی اداروں کو اسسٹ کرتا رہا جو باہر سے فلائٹیں آتی رہی ہیں, ابھی بھی ہم اسسٹ کرتے ہیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریلوے اسٹیشنز
مختلف شہر کے علاقوں کو، ایئرپورٹس کو، سرکاری بلڈنگز کو، اور ایون ایک دو ٹی وی چینل جن کے یہاں یہ کیسز ہوئے تھے ان کو ہم نے ڈس انفیکٹ بھی کیا ہے، اور وہ پروسیس جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا جو ٹائم گزرتا رہے گا۔ یہ تھا کورونا کے بارے میں۔ مین مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو پروسیس سے انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کس طرح پرچیزز کر رہے ہیں، کیسے ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح کا نظام ہم نے وضع کیا ہوا ہے کہ ویزیبلٹی سب کو رہے، آپ کو بھی رہے۔ میں چند سلائیڈیں آپ کو دکھاؤں گا لوکس کے بارے میں، کیونکہ لوکس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے میں اتنا ہی بڑا ہوگا یا اس سے بڑا ہو جائے گا کورونا سے، اور ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے گا۔ این ڈی ایم میں اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے۔ یہ سلائیڈ جو ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں اس وقت جو ہے ٹڈی دل کی کیا صورتحال ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ چلے جائیں، اگلی پہ چلے آگے چلتے جائیں۔ یہ مختلف علاقے ہیں جہاں پہ جو ریڈ ایریاز ہیں ان میں ہمیں ٹڈی دل کی موجودگی جو ہے گروپس میں اور سوامپلیٹس میں نظر آ رہی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ شروع ہوا ہوا کام۔ یہ ہماری ڈیلی اپڈیٹ ہے۔ تینوں صوبے جو کہ اس سے افیکٹڈ ہیں، بلکہ چاروں صوبے جو افیکٹڈ ہیں اس سے، ان کے اندر پراپر نظام بن گیا ہوا ہے پی ڈی ایم ایس کے انڈر۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے اندر اپنے اپنے ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں۔ جہاں جہاں یہ پایا جا رہا ہے زمینی اسپرے جو ہے ان کے اوپر ہو رہا ہے، تمام تدابیر کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے این ڈی ایم اے نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ افریقہ سے یہاں پہ آنے کے چانسز ہیں، تو 5